حسین کا ہے حق نبھانا، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، جن پہ خالق درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے جن کی خاطر یہ کائنات بنی، جن کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان، روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان، یہ ترانہ میرے حسین کا ہے، یہ ترانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے بولی زاغرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زاغرا
خزانہ میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اگ رہا ہے زمین پر یہ جو، اگ رہا ہے زمین پر یہ جو، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ کربلا کی زمین کے اوپر، کربلا کی زمین کے اوپر، سر کٹانا میرے حسین کا ہے، سر کٹانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ مجھ میرے ہاں یہ شعور جو ہے،
کا ہے شاعرانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے حسین کا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے بولی زاغرا یہ عشق دو مجھ کو بولی زاغرا یہ عشق دو مجھ کو یہ خزانہ میرے حسین کا ہے یہ خزانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام۔ جی ناظرین، آج اس ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت علماء کرام نے، بڑے خوبصورت سناہان پاکستان اور بڑے اچھے قاری حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ تینوں احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے، جو آج کے دور میں بڑا قیمتی وقت ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اللہ کی رضا کے لیے اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک آپ کا مل بیٹھنا، بولنا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے جو ہمارے تینوں گیسٹ ہیں، تینوں کا تعلق جو ہے وہ اٹک کی سرزمین سے ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیت۔ آج جو ہے قربانی کے مسائل کے اوپر بات ہوگی۔ ہمارے پاس دو علماء کرام اور ایک سناہا موجود ہیں۔ پہلے شیئر کرتا رہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم میں مہمانوں کو دوں گا۔ پروگرام جتنے اب آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کافی سارے میسج سٹارٹنگ میں ہی آ گئے تھے جیسے ہی پروگرام سٹارٹ ہوا ہے۔ سبھی کا نام لینا میں گوارا نہیں سمجھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنہوں نے سلام بھیجا اور جو کیا نام ہے کچھ کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ ان کی جانب بھی بڑھوں گا۔ بس التماس کروں گا کہ پروگرام کا لنک آگے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو آج قربانی کے مسائل کے اوپر جو سناہانی ہو، جو گفتگو ہو، وہ ان لوگوں تک پہنچ سکے۔ تمام گروپوں میں دوستوں کو، ریلیٹیو کو، تمام دوستوں کو جو ہے اس پروگرام کا لنک پہنچا دیں۔ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا طریقہ سلیقہ بولنے کا انداز ہے۔ ایک دو دفعہ پہلے چکویلی کی سرزمین پہ آپ سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت جتنے بھی جو ہیں اس پروگرام کے اشتہارات بنتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی ہے، میں اپنے پیج سے جو ہے اور پبلک آئی ٹی وی نیوز کے پیج سے جو اشتہارات جو ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں، وہ پیج جو اشتہارات بناتے ہیں وہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ میں التماس کروں گا میرے جو ہے عوان میں دوسری جو عظیم شخصیت ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ماجد مصطفی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ننھا سنہا تک کی سرزمین سے ہمارے پاس موجود ہے، آپ بھی تشریف آوری رکھتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میری مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہا محمد حذیفہ خطیبی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں حسب روایت اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے لیے میں محمد حذیفہ خطیبی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہم مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہم مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک عطا، جس کی ہر ایک عطا تجھ کو محبوب ہے، جس کی ہر ایک عطا تجھ کو محبوب ہے، تیرا محبوب ہو، تیرا محبوب ہو، اس کا محبوب تو، اللہ 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 خوبصورت انداز میں محمد حذیفہ صاحب جو ہے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے۔ آپ کی حمد باری تعالیٰ کے دوران حافظ محمد حمیر نقشبندی صاحب اور دیگر آصف الآصف مصطفی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، دیگر جتنے احباب نے اس پروگرام کو جوائن کیا، اللہ پاک آپ سب کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ پروگرام کو دیکھیں اور آگے اس کا لنک جو ہے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آج کا پروگرام دیکھا جائے۔ میں پڑھوں گا حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب آپ کی جانب۔ یہ علامہ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے کا کیا ثواب ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی احادیث پاک ہے جس کی راویہ ام المومنین سیدۃ النساء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث ان کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے پر اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں
जानवर के ऊपर हर बाल के बदले में एक नेकी है। अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऊन के बारे में क्या हुक्म है? क्योंकि दुम्बे और ऊंट वगैरह पर ऊन होती है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊन में भी बाल होते हैं और उसके भी हर बाल के बदले तुम्हारे नेकी है। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बानी तुम खुश दिली के साथ किया करो। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जब अर्ज की ना आका ये कुर्बानियां क्या हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फरमाया ये कुर्बानी का जानवर कल कयामत के दिन अपने जिस्म के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ, पूरे अपने जिस्म के साथ आएगा। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये कुर्बानी जब इंसान करता है तो उस जानवर का जो खून होता है वो जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसको कबूल फरमा लेता है, और जो कुर्बानी कर रहा होता है अल्लाह ताला उसके पिछले गुनों को माफ फरमा देता है। ये कुर्बानी के ऊपर आका करीम अलैहिस्सलाम मजीद इससे कुछ ऐड करना चाहें, आप बताना चाहें? नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी ये चूंकि साहिब निसाब बंदे पर वाजिब करार दी है, और आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम इसी बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या? तो हुजूर ने जब फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो अब आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्बानी की फजीलत को बयान करते हुए ये जहाँ पे ऊन और के बालों का और जानवर की खाल के ऊपर जो बाल है इनका सवाब बताया है, वहां पर यह भी है कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी हुजूर की 10 साल जिंदगी को आप देखिए जो हुजूर ने मदीने में गुजारी है, उस 10 साल में आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर साल कुर्बानी की है। और हुजूर ने सिर्फ एक कुर्बानी नहीं की, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हर साल 2 कुर्बानियां की है, हर साल 2 कुर्बानियां, और एक कुर्बानी हुजूर ने अपनी तरफ से की और दूसरी अपनी उम्मत की तरफ से की। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा ये फरमाया कि ये एक कुर्बानी मेरी तरफ से है और दूसरी कुर्बानी मेरी गरीब उम्मतियों की जानिब से है। तो आज हमें भी ये चाहिए कि साहिब निसाब, साहिब हैसियत बंदे को कि अल्लाह ने अगर तौफीक अता कर रखी है जहां वो अपनी कुर्बानी करता है, अपने अज़्ज़-ओ-करबा की कुर्बानी करता है, वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम, क्योंकि हज़रत मौला कायनात अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत फरमाई थी, अली तुम भी मेरे बाद 2 कुर्बानियां करना। और हजरत अली भी ये कुर्बानी जब करते रहे हैं तो एक कुर्बानी अपनी जानिब से करते थे और दूसरी कुर्बानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जानिब से करते थे। तो हमारे लिए भी ये है, और इश्क और मोहब्बत का एक तकाजा भी ये है कि अगर हो सके साहिब इस्तिताअत है, रब ने तौफीक अता कर रखी है, तो अपनी तरफ से कुर्बानी करने के साथ साथ एक नबी करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से। सवाल मैंने किया कि कुर्बानी करने का क्या सवाब है, हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी साहब ने आप बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कुरान हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला आपके इल्म में, जान में, उम्र में, ईमान में मज़ीद बरकतें और इफ़्फ़तें अता फरमाए। मैं प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ूँगा और माजिद मुस्तफ़ाई कारी माजिद मुस्तफ़ाई साहब आपकी जानी बढ़ूँगा। जी मुस्तफ़ाई साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, कुर्बानी की तारीफ़ बयान करें, कुर्बानी किसे कहते हैं? पहला सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ समावात है। अल्लाह जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए वजूब मालिक और रिकाब उम्मम फ़ख्र अरब अजम वालिए कोनो मकाम सियाह ला मकाम सैयद इंसुजां नय्यर ताबां शह नशीन महविशां शाह खूबां शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला जलवे सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यर बदखा राजदार मा औखा शाहिद मा तवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अकीदतों, इरादतों और महब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन नाज़रीन, बिलख़ुसूस पब्लिक ITV चैनल की
पूरी टीम और अब्बास भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया कि कुर्बानी की तारीफ़ क्या है। ये कुर्बानी एक तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये कुर्बानी किससे कहते हैं? कुर्बानी मखसूस वक्त में मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उसको ज़बह करना कुर्बानी कहलाता है। यानी मखसूस वक्त से मुराद ईद उल अज़हा के 3 दिन, इन 3 दिन के अंदर मखसूस जानवर से मुराद यानी जानवर की जो उम्र शरीयत ने बताई है, उस उम्र के जानवर को ज़बह करना, और मखसूस वक्त के अंदर, यानी अगर जो 3 दिन बताए गए हैं, अगर इससे पहले ज़बह करेंगे तो वो भी कुर्बानी नहीं होगा, और अगर उसके बाद ज़बह करेंगे, एक लम्हा भी बाद ज़बह करेंगे तो वो कुर्बानी नहीं कहलाएगा। मखसूस वक्त में मखसूस जानवर को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से जिस जानवर को ज़बह किया जाएगा वो कुर्बानी कहलाएगा। आप बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है कुर्बानी की तारीफ़ के ऊपर रोशनी डाले थे। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद बरकत और इफ़्फ़त अता फरमाए। आपके जो है गुफ्तगू के दौरान जो है कफ़ायतुल्लाह गोंदल साहब, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, कह रहे हैं तमाम मेम्बरान को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, और साहबजादा अज़हर इकबाल को नैन साहब जो है फ़तेह जंग की सरज़मीन से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई और माजिद भाई आपका सलाम पेश करें, वालेकुम अस्सलाम। और इसी के साथ साथ आसिफ भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर सती साहब आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, कह रहे हैं माशाल्लाह। और इस हाफिज़ हुज़ैफ़ा ख़तीबी साहब आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया, कह रहे हैं माशाल्लाह। ज़ाहिद महमूद साहब मेरवी साहब आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया, और हाफिज़ एहसन नक्शबंदी साहब आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, कह रहे हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपका ये प्रोग्राम देखना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं जो है प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ और अल्लामा साहब आपकी जानिब पढ़ूंगा, हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी साहब, क्योंकि आज हमें बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक मिला हुआ है, क्योंकि कुर्बानी के दिन भी करीब आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई मसाइल के ऊपर बात की जाए। अल्लामा साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं, मसलन एक साल अपनी तरफ से कुर्बानी कर दी, दूसरे साल ज़ौजा की तरफ से, और तीसरे साल जो है किसी के नाम की, क्या ये तरीका दुरुस्त है, कर सकते हैं इस तरह? जी, इस सिलसिले में अर्ज ये है कि जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कुर्बानी साहिब निसाब बंदे पर हर साल वाजिब होती है। अब साहिब निसाब कौन है? जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, या उसकी मालियत हो, माल हो उसके पास, इतना सामान हो जिसकी रकम इतनी बनती हो, या इतना रकम उसके पास मौजूद हो, तो उस बंदे को साहिब निसाब कहते हैं। तो आज के दौर में चूंकि सोने की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है, तो इस वक्त जो निसाब है वो चांदी का निसाब है। 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बनती है, उतनी कीमत का सामान या उतने पैसे उसके पास हैं, या कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ पैसे हैं, तो वो मिलके वहाँ तक पहुँच सकती है निसाब तक, तो उस पर वाजिब है। अब कुर्बानी हर साल वाजिब है। अब जितने घर के अफराद हैं उन तमाम को देखा जाएगा कि ये अलग अलग साहिब निसाब है, या उनमें से घर का एक सरबराह जो बड़ा बंदा है वही साहिब निसाब है। तो अगर एक बंदा साहिब निसाब है घर का, तो हर साल उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है। अब अगर वो ये करता है कि इस साल अपनी कर दी, तो अगले साल अपनी ज़ौजा की, उसके अगले साल बेटे की, तो ये तरीक़ाकार इसमें ये होगा कि ये गलत तरीक़ाकार है, शरीयत मुतारक मुखालिफ है, इसलिए कि उसने अपना वाजिब छोड़ दिया है। वाजिब उस पे थी, उसने अपना वाजिब छोड़ा है, तो जिस पे वाजिब नहीं थी उसकी तरफ से जो कुर्बानी की जा रही है या महरूम के लिए जो की जा रही है वो नफल कुर्बानी है, तो वाजिब का दर्जा पहले है। अब अगर वो यूं करेगा तो ये होगा कि वो गुनाहगार होगा। नफल का सवाब तो उसे मिल जाएगा, जो कुर्बानी वो करेगा, ये नहीं कि कुर्बानी नहीं, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन वो नफली कुर्बानी होगी, वो सवाब उसे नफल का मिल जाएगा, लेकिन जहां नफल का सवाब मिलेगा वहां पे वाजिब तर्क करने का गुनाह भी मिल जाएगा। तो इसलिए अब जरूरी ये है कि वो कुर्बानी अपनी जानिब से करे, और अगर दूसरे की जानिब से करना चाहता है तो उसके लिए दूसरी कुर्बानी करे। हाँ, यहाँ पे अगर एक बंदा ये कहता है कि मेरे पास तो इतनी हैसियत इस्तिताअत नहीं है कि मैं 2 कुर्बानियां करूं, तो उसके लिए अर्ज ये है कि वो फिर 1 कुर्बानी करे और अपने नाम करे। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल पैदा हो जाता है कि अगर मैं जनाब अपने नाम की कुर्बानी करता हूं, तो मेरा तो दिल करता है कि मैं अगले साल अपनी वालदा मरहूमा की साले सवाब के लिए करता हूं, तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। मेरी वालदा फौत हो चुकी है, मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, मेरी बेटी बेटा कोई अजीज़ो करवा फौत हो गया है,
تو اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں قربانی کروں اور میرا استطاعت بھی نہیں ہے 2 قربانیاں کرنے کی، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ قربانی وہ پھر بھی ایک اپنے نام کی کرے، ثواب جو ہے وہ اس کی روح کو پیش کر دے، چونکہ ثواب پہنچانا جیسے ہم قرآن مجید خود پڑھتے ہیں ثواب دوسرے کو پہنچا دیتے، تو قربانی اپنے نام کی کرے، اپنا واجب ادا ہو جائے گا، پھر جو اس پہ ثواب ملے گا وہ اس کو ایصال ثواب کر دیں۔ اور زندے کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا یہ تو جائز ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اس میں زندوں کے لیے بھی دعا ہے، اس میں مردوں کے لیے بھی دعا ہے، پہلے والوں کے لیے بھی دعا ہے، بعد میں بھی دعا ہے، تو اس کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یوں قربانی ہر سال ہر صاحب نصاب پر فرض واجب ہے، اس لیے اس کو قربانی اپنی ہر سال کرنی لازم ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جو ہے قربانی کے مسائل کے اوپر گفتگو فرمائی۔ آپ کی جو ہے گفتگو کے دوران قاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور اظہر اقبال کو نین صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا ان کو بتا دیجیے گا کہ ماجد بھائی سلامت رہیں، اور آپ سے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور زائد محمود مہروی صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت کے لیے میں محمد حذیفہ صاحب سے التماس کروں گا کہ مناشب کے اشعار پیش کریں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے حیا کرتے ہیں۔ جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کا صدقہ، جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کا صدقہ۔ زندگی جتنی بھی اب باقی ہے، زندگی جتنی بھی اب باقی ہے، ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں۔ میرا ایمان مسلک ہے یہی فاروقی، میرا ایمان مسلک ہے یہی فاروقی، کہ دو جہاں کا وفادار ہے جو سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ حذیفہ صاحب جو ہیں بڑے خوبصورت انداز میں حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور آپ کو اس طرح محنت مزید اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سے کوئی چھوٹا بچہ ہو، کوئی چھوٹا سا نہان ہو، ہمیں چاہیے بڑوں کو کہ ہم ان کی اصلاح کریں تاکہ ان کا ذوق جو ہے مزید اور بلند ہو، تاکہ وہ اور اچھی سنہانی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے پاس آج آپ جو ہیں اٹک کی سرزمین سے جو ہے تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ پاک آپ کا چلنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جی ماجد مصطفی سے میں نے آپ کی جانب بڑھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قربانی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس پہ جو ہے روشنی ڈالیں۔ جی عباس بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا کہ قربانی کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی۔ قربانی کی ابتدا مینا کی وادی سے ہوئی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد مینا کی وادی میں
60 लाख हुजाज कराम कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, कोई एक, कोई दो, और कोई तो जो साहिब सतात हैं वो सैकड़ों कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। तो मिना की ये वादी आज भी उस याद को, उस कहानी को ताज़ा कर रही है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के यहाँ औलाद नहीं है। हज़रत सारा के बाद हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया और अल्लाह ने हज़रत हाजरा के बदन से एक खूबसूरत नौनहाल बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा। लेकिन आजमाइश ये आई, हुक्म ये हुआ कि ऐ मेरे खलील, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने बेटे को और अपनी अहलिया को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाइए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने रब का हुक्म की तामील करते हुए अपनी ज़ौजा को और अपने बेटे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आए। ज़िंदगी के लैलो नहार गुजरते गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र को पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मिलने गए तो आपने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या मंजर था कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब हमें भी आते हैं, हमारे ख्वाब शैतानी वसवसों का नतीजा भी होता है, उलझे हुए ख्यालात का अक्स भी होता है। हमारे ख्वाब कुछ अच्छे भी होते हैं, नबूवत का 46वां हिस्सा भी अच्छे ख्वाबों को कहा गया है, लेकिन नबी का ख्वाब मास हकीकत होती है, मास खैर होता है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आता है कि ख्वाब याद आ जाता है कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। तो अपनी ज़ौजा, अपनी अहलिया हज़रत हाजरा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे जाना है। अरबी में दोस्त खलील दोस्त को कहते हैं और अल्लाह ने हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त करार दिया था। तो फरमाया कि बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे जाना है, दोस्त के बुलावे पे जाना है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अपने बेटे को तैयार करती हैं, खूबसूरत कपड़े पहनाती हैं, कंघी करती हैं, तेल लगाती हैं। बेटे को तैयार करके जब अलविदा करती हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के मिना की वादी की जानिब बढ़ते हैं। तो शैतान ने समझा कि ये मौका बड़ा नाजुक है, अगर ये आज कुर्बानी हो गई तो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नमूना बन जाएगी। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आ पहुँचा, कहा कि ए इब्राहीम, ए खलील, अल्लाह को राज़ी करने के और थोड़े तरीके हैं और थोड़े ज़रिए हैं, मास बेटे को ज़बह करके ही अल्लाह को राज़ी करना है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर मारते हुए कहा कि निकल जा यहाँ से, ये तो एक इस्माइल है, अगर रब का हुक्म होता 1000 इस्माइल भी होते तो रब के हुक्म पर कुर्बान कर देता। फिर वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आ पहुँचा, कहा कि इस्माइल कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं अपने बाप के साथ दोस्त की दावत पे जा रहा हूँ। कहा नहीं, वो तो तुम्हें ज़बह करने जा रहे हैं और इसे अल्लाह का हुक्म समझ बैठे हैं। कहा कि हट जा मेरे रास्ते से, ये मेरे बदन में तो एक जान है, मेरे बाल बाल में भी जान होती, रब का हुक्म होता तो मैं कुर्बान कर देता। अब्बास भाई, माँ की ममता बहुत कमज़ोर होती है, माँ के हसास जज्बात बेटों के लिए बहुत हसास होते हैं। तो हज़रत हाजरा के पास जा पहुँचा, कहा कि आपका बेटा शहजादा किधर है? कहा वो तो बाप के साथ दोस्त की दावत पे गया है। तो कहा कि वो तो उसे ज़बह करने जा रहा है। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि कुछ सोच के बात कर, वो भी भला बेटे को ज़बह करेगा जिस बेटे को रातों को जाग जाग के दुआएं कर करके इल्तिजाएं कर करके रब के हुजूर रो रो कर मांगा और अल्लाह ने इतने अरसे के बाद बेटा अता किया और वो उसे अपने हाथों से ज़बह कर देगा। तो कहा कि वो तो उसे अल्लाह का हुक्म समझ बैठा है। कहा हाँ, अगर अल्लाह का हुक्म है तो कहा कि मेरे गोद में एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल भी होते तो रब के हुक्म पर कुर्बान कर देता। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माजिद मुस्तफा भाई साहब बड़ी अच्छी जो है हमारे सवाल का जवाब दे रहे थे कि कुर्बानी की इब्तिदा कब और कैसे हुई। बड़ी आपने अच्छी तमहीद बात दी। अल्लाह पाक आपका ये मिल बैठना बोलना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैंने अल्लामा साहब की जानिब बढ़ना जी। लम्सा मेरा आपसे तीसरा सवाल कि क्या कोई ऐसी सूरत भी है कि शरी फ़कीर पर कुर्बानी जो है वाजिब हो जाए? जी, इसमें ये है कि 2 सूरतें होती हैं जी जी कि जो फ़कीर होता है, मिस्किन होता है, गरीब शख्स जो गैर निसाब, जिस पे निसाब नहीं होता, तो उस पर कुर्बानी तो वाजिब नहीं होती।
لیکن اب آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ اس پہ قربانی واجب ہو جائے، تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ منت مانتا ہے قربانی کی، جب اس نے قربانی کی منت مانی ہے تو اب منت مانتی ہی اس پہ قربانی واجب ہو گئی ہے. اور دوسری صورت قربانی واجب ہونے کی یہ ہے کہ اس نے کوئی جا کے جانور خرید لیا ہے. جانور خریدا اس نیت سے ہے کہ اس جانور کی میں قربانی کروں گا، تو جو جانور اب اس نے خریدا ہے، جانور خریدتے ہی اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی ہے. یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو فقیر پر بھی جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے. میرا آپ سے ذاتی اپنا کوسچن ہے کہ کچھ لوگ جب منڈی کی طرف جاتے ہیں جانور لینے کے لیے، اس کے دان چیک کرتے ہیں، ٹانگ مطلب کان وغیرہ، کیا یہ مطلب ٹھیک ہے، کرنا چاہیے؟ مطلب ایک ظلم نہیں ہے کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دو تین دفعہ بھائی دان دکھاؤ، وہ کبھی اس کی جو ہے گردن کو اٹھا رہے ہیں، کبھی نیچے کر رہے ہیں، کبھی وہ سویا ہوا ہے، کبھی جاگا ہوا ہے، جانور بیٹھا ہے، کبھی کھانے کا ٹائم ہے، لیکن روزانہ کی بنا پر آپ کو پتہ ہے لوگ جاتے ہیں، لیکن ان کا یہی طور طریقہ ہوتا ہے کہ دو تین دفعہ یار یہ ہمیں بڑا اچھا لگے. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے؟ جی، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جانور کے اندر کوالٹیاں رکھی ہوئی ہیں نا، کہ جو جانور قربانی کے لیے لیا جائے اس کو لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا کان بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ اتنا لاغر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چل کے جا بھی نہ سکے قربان گاہ کی طرف، اور خوبصورت بھی ہونا چاہیے، پلا ہوا بھی ہونا چاہیے. اور دانت چیک کرنے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ دوندا اور چوگا چھگا اس طرح کے، تو دوندا اس کو تب ہی کہا جائے گا جب اس کی عمر 2 سال مکمل ہو جائے گی. ویسے جو گھروں میں پلنے والے جانور ہوتے ہیں نا، ان میں سے اگر وہ دوندا نہ بھی ہو اور عمر اس کی 2 سال مکمل ہو چکی ہے اور ابھی وہ دوسرا دانت ہے اس کا گرا نہیں ہے اور نکلا نہیں ہے، عمر اگر پوری ہو بھی گئی ہے تو اب اس کی قربانی ہو جائے گی. دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ وہ بندے کو یقین ہے، انہوں نے دن گنے ہوتے ہیں. تو اب چونکہ منڈی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس معاشرے میں بڑے دھوکے اور چکر اور فراڈ بھی ہوتے ہیں، تو دانت اس لیے چیک کرنے ضروری ہوتے ہیں. تو اس انداز سے چیک کیا جائے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ اس پہ ظلم و ستم، چھڑیاں بہت زیادہ مارتے ہیں، یا وہ لوہے کا ایک سور ڈنگا سا بنایا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جانور کو جو ہے وہ آرام ضروری ہے دینا، اس کو تکلیف نہ ہو تو اس کے دانت چیک کرنے ضروری ہیں، اور اس کو یہ بھی چیک کرنا ضروری ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی عیب نہ ہو. تو اس لیے اس انداز سے جانور کو اگر تکلیف زیادہ نہ دی جائے تو جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. گفتگو کا آغاز ایسے ہی جاری رہے گا. ہم بڑھتے ہیں ناشیف کی جانب. جی زیفہ، کون سا کلام ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں؟ منظور دعا کا، بسم اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت دیدار عطا کرنا. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں
چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا لگی تجھ میں علی کی ولا لگی تیری بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام. نعت شریف سے پہلے جو ہیں آپ محمد حذیفہ صاحب کی بڑی خوبصورت آواز میں دعائیہ کلام آپ سن رہے تھے. اللہ پاک آپ کا یہ کلام پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں پڑھوں گا حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب آپ کی جانب. جی علامہ صاحب، آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ قربانی کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے معذور مسلمان بھی اس کا ثواب پا سکے؟ جی عباس بھائی، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ وہ شخص جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ بھی ثواب پا لیں؟ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غریب امت کا کتنا خیال کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی، اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں. 63 سالہ زہری زندگی میں امت اور لامکانوں پہ رب سے ملاقات کی، تب بھی اللہ نے پوچھا محبوب کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کی میرے مولا میں اور تو کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کی مغفرت مانگتا ہوں. تو اب عید، 2 عیدیں آئی ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کے موقع پر غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے فطرانہ مقرر کر دیا گیا ہے. اب اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں نا فطرانے کی، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ تاکہ آپ امیر لوگ جو ہیں، صاحب ثروت لوگ جو ہیں، وہ فطرانہ دیں. کیوں؟ جو غریب لوگ ہیں ان کو جب ملے گا تو وہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. اب عید قربان آ گئی ہے تو یہاں پہ بھی میرے کریم نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا کہ امیر لوگ جب قربانیاں کریں گے تو غریبوں کی دل بھی تڑپیں گے، ان کے دلوں میں بھی خیال اٹھے گا کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا جیسے یہ امیر لوگ دے رہے ہیں رب کی راہ میں، آج ہم بھی جانوروں کو ذبح کر دیں. تو اب نبی کریم علیہ السلام نے نا اعلان فرمایا ایک شخص کے سامنے، فرمایا کہ یہ جو 10 ذوالحج ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے عید بنا دی ہے، اور اس پہ قربانی جو ہے صاحب استطاعت لوگوں پر جو ہے واجب ہے. تو اب اس صحابی نے جب یہ بات سنی نا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک منیخہ ہے. وہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو جانور دوسرے سے لیا جاتا ہے صرف دودھ کے لیے. جیسے عام طور پہ دیہاتوں میں غریب لوگ صاحب ثروت لوگوں سے دودھ کے لیے کوئی جانور لے لیتے ہیں کہ دودھ جب اس کا ختم ہوگا تو آپ کو واپس کر دیں گے، وہ ان کے پاس امانت ہوتا ہے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس وہ ایک جانور ہے، میں وہی ذبح کر دوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم وہ ذبح نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے پاس امانت ہے، وہ کسی اور کا ہے، وہ تم نے اس کو واپس کرنا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے وہ عمل بتایا ہے جس پہ فرمایا تمہاری قربانی ہو جائے گی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب قربانی کے دن ہو نا، ان دنوں میں تم اپنے ناخن کاٹ لینا، اپنے مونچھیں تراش لینا، اپنے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو تم تراش لینا، اسی میں تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی. یعنی یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں جو غریب لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، قربانی سے معذور ہیں، اگر ان 3 دنوں میں یہ کام کر لیں، اپنے ناخن کاٹ لیں، مونچھیں تراش لیں، بالوں کو غیر ضروری جو بال ہیں ان کو کاٹ لیں، تراش لیں، تو ان کو بھی وہ ثواب مل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک میں اور بھی یہاں پہ ملتی جلتی بات عرض کر دوں،
جو ایک حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کی ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے، وہ لوگ ان دنوں میں اپنے جب چاند طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اپنے ناخن نہ کاٹیں. تو یہاں پہ بعض لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی واجب ہے، یا اگر کوئی کرے گا تو قربانی میں کوئی فرق آ جائے گا یا اس کی گناہ گار ہوگا. تو عرض اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے حکم. اب جو قربانی کرنے والا صاحب حیثیت بندہ ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ کاٹے بال، وہ ناخن نہ کاٹے ان دنوں میں، یعنی ذوالحج کی پہلی سے لے کر 10ویں تک جب تک قربانی نہیں کرتا. اگر نہ کرے گا، عمل کر لے گا، ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا تو مستحب عمل ہے، اسے ثواب زیادہ ملے گا. لیکن اگر کسی نے کاٹ لیے تو اس میں قربانی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا. برکت عطا فرمائے، ہمیشہ آپ سلامت رہیں، خوش و خرم رہیں. ہزاروں ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں معروضات آپ جو ہیں قربانی کے مسائل ہمیں بتا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سدا خوش اور سلامت رکھیں. میں ان کے حج کے دن ہے علامہ صاحب ماجد بھائی، تو میں 2 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہا بھی گیا ہے میں اس کے صرف 2 سے 3 اشعار میں پیش کرتا ہوں، پھر میں علامہ صاحب کی جانب پڑھوں گا. کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ کہ جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، جنت سے بھیجا ہے تجھ کو خدا نے، ارے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. کہ ماجد مصطفی صاحب، میں نے آپ کی جانب آخری سوال پڑھنا ہے کہ قربانی کے جانور سے کس قسم کا نفع اٹھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا کہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں.
تو اس میں شریعت میں ہے کہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتے. اگر دودھ دینے والا جانور ہے تو وہ اگر اس کا دودھ دویا جاتا ہے تو دودھ دو کے وہ بھی صدقہ کر دینا چاہیے. اور اگر اون یا بال کسی جانور کے اتارے ہیں تو وہ بھی آگے صدقہ کر دینا چاہیے. قربانی کا جو جانور آپ نے ایک بار نیت کر لی ہے کہ اس کی قربانی کرنی ہے تو اس جانور کا کسی قسم کا بھی نفع اٹھا نہیں سکتے. جو بھی لیں گے اس سے جو بھی حاصل کریں گے وہ آگے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اچھا اب صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ اگر بالفرض قربانی کا جانور لیتے ہیں، کچھ لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں، جیسے کہ قربانی کا ایک خوبصورت کافی مقدار میں آپ نے جانور لے لی، اچھا لگا، تو گھر میں جو بچے ہوتے ہیں اگر وہ بالفرض کسی بچے کو اٹھا کر جو ہے قربانی والے جانور، چاہے وہ دمبا ہے، بکرا ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی بٹھا دیتے ہیں. بعض اوقات دیکھنے کو ویسے ملتا ہے، ویسے تو نہیں ملتا، تو کیا مطلب اگر کوئی بچے کو بٹھا دے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کچھ لوگ شوقیہ بٹھاتے ہیں کے لیے بٹھاتے جی ہیں. جی جیسے عام طور پہ آج کل تو ایک طریقہ کار ہے کہ سیلفی بنا لیتے ہیں. سیلفی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں ہے. صحیح ہے کہ وہ بھی اگر بکرا وغیرہ اتنا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے اس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو جانور اگر اس کو برداشت کر سکتے ہیں، چھوٹا بچہ اس کو صرف بٹھایا اور اتار لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. صفا آخر میں کیا کون سا کلام سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ، بسم اللہ کیا ملج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم برے رہندے. ملج پالا دے لڑ لگیاں، ملج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم برے رہندے. میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی. خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی. میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دل دے ٹھرے رہندے. ملج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. جنہاں دے پیر رس جاندے، جنہاں دے پیر رس جاندے او جیندے جی مرے رہندے. ملج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. خدا ملات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کا نہ مل بیٹھنا نہ سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں. جی ماجد مصطفی صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کا جو وقت ہے بالکل کلوز ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ آخری پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں. جی بسم اللہ. اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا عوام سے اب چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں تو ہر جو صاحب استطاعت آدمی ہے اس نے قربانی کرنی ہے، تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ آپ قربانی کر کے اپنا گوشت اپنے دوست احباب میں بانٹتے ہیں تو وہاں جو اسی گلی کے اندر ایک غریب شخص رہ رہا ہے جس کے گھر میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ کی رضا کے لیے وہاں خود جا کر بھیج دیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لائن میں کھڑے ہو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں جو لائن میں کھڑا نہیں ہونا چاہتے، تو ان کے گھر میں جب خود جا کر اپنے ہاتھ سے عزت کے ساتھ ان کو آپ گوشت دیں گے
تو اللہ رب العزت آپ کو خوش ہوں گے، اللہ رب العزت آپ پر راضی بھی ہو جائیں گے اور آپ کو مزید اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ جی میں اس موقع پہ یہ عرض کروں گا کہ ہم جانوروں کو تو قربان کرتے ہیں، صحیح، لیکن کاش ہم اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیتے کیا بات، اس کیا موقع بات، پر۔ کیا دیکھیں نا، جہاں حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، وہاں حقوق العباد بھی ہیں، اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ میں بالکل مختصر سے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں تنازع ڈال کے آپس میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، جب آقا کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو واپس جب تشریف لائے تو ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما سی۔ آقا کریم علیہ السلام بڑے خوش تھے، حضور نے فرمایا عائشہ آج پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ واہ واہ، تو وہ ام المومنین تھی، انہوں نے ڈائریکٹ سوال نہیں کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے اجازت ہو تو میں مشورہ کر لوں؟ فرمایا کر لو۔ وہ گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور جا کے عرض کی یا اے میرے ابا جان مجھے یہ بتائیں، آج آقا کریم علیہ السلام نے مجھے یہ کھلی اجازت دی، آج جو پوچھو پوچھنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے پیاری بیٹی آج حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور سے بھی یہ پوچھو کہ آقا جب آپ معراج پہ گئے تھے تو کچھ وہ باتیں تھی جو آپ نے بتا دی اور کچھ وہ تھی جو راز والی تھی نہیں بتائی، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئیں ام المومنین اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راز بتائیں، وہ راز کیا تھے، ایک راز بتائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھا کہ ایک وعدہ مجھ سے میرے رب نے کیا تھا کہ جو شخص دو ٹوٹے دلوں کو جوڑے گا، دو ناراض مسلمانوں کو آپس میں ملا دے گا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا اس بندے کو بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ تو یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، میرے خیال میں اگر کوئی یہ سعادت حاصل کر لے، اگر دو بھائی ناراض ہیں، دو بہنیں ناراض ہیں، آپس میں لوگ ناراض ہیں، دو دوست ناراض ہیں، تو میرے خیال میں اس موقع پہ خوشی کے موقع پہ انہیں کوئی اکٹھا کر دے تو ان کا تو گھر جو ہے آباد ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے یہ بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب عائشہ صدیقہ آئی نا، انہوں نے عرض کی یا رسول اے ابا جان آقا کریم علیہ السلام نے تو یہ بتایا ہے، تو صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے۔ اب توجہ طلب بات ہے، صدیق اکبر رونا، عرض کی ابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا آپ نے آئینے کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا نہیں دیکھا۔ کہا ابا جان وہ کیا؟ فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بلا حساب اللہ جنت عطا فرمائے گا جو دو ٹوٹی ہوئے دلوں کو جوڑے گا، دو ناراض مسلمانوں کو ملائے گا، اس کو تو اللہ جنت عطا فرما دے گا، لیکن اب حساب لگاؤ نا جو دو جڑی ہوئی شخصوں کو آپس میں جدا کرے گا رب اس کو کتنا سخت عذاب دے گا۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ کسی جڑے ہوئے دل کو اس سے جدا کر دیا جائے، اور اس طرف آنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے کہ دو بکھری ہوئیوں کو آپس میں ملا دینا، اور اس موقع پہ انسان کو یہ کام اگر کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم نے یہاں بیٹھ کر جتنی بھی گفتگو کی قربانی کے مسائل کے اوپر، اللہ پاک ہماری یہ گفتگو کرنا، علامہ صاحب کا یہ گفتگو ہم سب کو سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آخر میں محمد حذیفہ خطیبی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ قاری ماجد مصطفی صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب میں آپ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج قیمتی وقت نکالا اور یہاں مسائل سمجھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، کل انشاءاللہ ایک نئے مہمانوں کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی کشف کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔